کو تو گندے خیالات سے خوشی نہیں، فوراً کہو یا اللہ ان خیالات سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اگر یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لو، اللہم اخلصنی بذاتک و بمخلوقاتک، اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ بھی اخلاص چاہتا ہوں اور آپ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص اور اچھے اخلاق چاہتا ہوں۔ آپ بتاؤ کسی کی بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہو، کسی کے بیٹے کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہو، کیا اس وقت میں یہ باپ کا حق ادا کر رہا ہے؟ باپ کی دوستی کا حق ادا ہو رہا ہے؟ جو اس کی اولاد کا نہیں ہے وہ باپ کا بھی نہیں ہے، جو اللہ کی مخلوق کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کو بری نظر سے دیکھتا ہے یا مخلوق خدا کے ساتھ بدگمانی اور بدخیالی اور خیانت کے خیالات میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خوش ہو گے یا ناراض ہوں گے؟ بتاؤ بھائی، کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا؟ مگر ایسے بے خیال ہیں، بہت سے لوگ ایسے بے خیال ہیں۔ غور سے سنیے، آنکھ بند کر کے مت سنو، آنکھ بند کر کے کوئی مت سنو، آنکھ کھول کر کے سنو۔ کان تو سنتا ہے، کان سنتا ہے، کان ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی کان بند ہوتا ہے؟ کان کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، آنکھ کے اوپر کچھ پردہ ہے اس لیے کہ تاکہ آنکھ نامناسب جگہ نہ دیکھے۔ اس لیے اللہ نے ایک پردہ لٹکا دیا ہے کہ جب میرے بندے کو ضرورت پڑے اور نامناسب جگہ آنکھ جانے کو کوشش کرے تو جلدی سے پردہ لٹکا لے۔ لیکن جہاں عبادت ہو، جہاں دیکھنا عبادت ہو، بتاؤ عالم کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اپنے باپ کو ماں کو محبت سے اکرام سے دیکھنا بھی ایک حج مقبول کے برابر ثواب ہے۔ بعض وقت ایک ہی نظر میں کتنے کام بن گئے۔ مولانا شاہ عبد القادر بیٹا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک نظر کتے پر ڈالی تھی دہلی کے اندر، ایک نظر مسجد فتح پوری سے نکلتے ہوئے، وہ کتا ساری دلی کے کتوں کا شیخ بن گیا، سارے دلی کے کتے اس کے پاس ادب سے بیٹھتے تھے۔ اسی پر حکیم الامت مجدد ملت نے فرمایا، جن کی نظروں سے جانور بھی محروم نہیں ہوتے تو ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم ہوگا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی گھنٹے عبادت کر کے دلی کی مسجد فتح پوری سے نکلے، جب باہر نکلے تو کتا بیٹھا تھا، اس پر نظر پڑ گئی۔ اس کے راوی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور حکیم الامت بھی ہیں، فرماتے ہیں وہ سارا دلی میں جہاں جہاں کتا جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے، یعنی کتوں کا مرشد اور پیر ہو گیا۔ فرمایا کہ جب جانوروں پر یہ اثر ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جانور کتا جس کا لعاب دہن ناپاک چند اولیاء اللہ کے ساتھ ہو گیا، اصحاب کہف، اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی برکت سے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ آج جتنا پورے قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اس کتے کے 3 حرف قلبہم باسط ذراعیہ وسیط، اس قلب پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اتنا ہی نیکی جتنا پورے قرآن پر ملتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو جب بیان کیا اصحاب کہف کا تو اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ یہ ہے سگے اصحاب پے نیکاں گرفت، نیکوں کے ساتھ وہ کتا آج اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا جز بن گیا۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے دیکھا کہ چھتے کی مسجد دارالعلوم دیوبند میں ایک شخص کوئی آیا اور ساری مسجد میں روشنی پھیل گئی۔ کسی بچے کو مقرر کیا کہ دیکھو کون آدمی آتا ہے جس سے ساری مسجد میں نور اور روشنی پھیل جاتی ہے۔ ایک نابالغ بچے کو رکھ دیا گیا جس پر جماعت واجب نہیں ہے، اس نے دیکھ لیا اور بعد میں مولانا کو بتایا یہ ہیں وہ، اور وہ عامی آدمی تھے، کوئی بزرگ نہیں تھے خاص۔
حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے مسجد میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی آتی ہے؟ اس نے کہا حضرت میں گنہگار عامی انسان ہوں، لیکن سید احمد شہید جب بالا کوٹ آ رہے تھے جہاد کے لیے سکھوں سے، تو ان کی قافلے کے سامنے میں کھڑا تھا، سید احمد شہید جاتے ہوئے اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی نظر میری نظر سے جب سے ایک نظر سے نظر ملی، اس نے کہا اسی دن سے یہ روشنی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لیے دوستو، تقریر میں سونے سے آنکھ بند کرنے سے بھی احتیاط رکھو، کیونکہ مقرر کا اس پر اثر اچھا نہیں پڑتا۔ اگر 100 اندھے بیٹھے ہوں اور کسی وائس کو بیٹھا دو، مضمون بہت مشکل سے نکلے گا۔ بہت سا مضمون آپ کی آنکھوں سے ملتا ہے مقرر کو، جب آپ محبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے فیض سے مقرر کے دل میں آمد ہوتی ہے۔ جیسے بچہ جب روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش کرتا ہے، اور جو خون ہوتا ہے وہ مستحیل ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے ماں کا خون دودھ میں، اسی وقت جب بچہ روتا ہے۔ رونے سے پہلے اس کا سارا آپریشن کر کے دیکھو، کہیں خون ہی خون ملے گا چھاتی میں، لیکن رونے کے بعد فوراً خون کی مشینری دودھ سے منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی معاملہ ہی ہے، جب مقرر بیٹھتا ہے اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں رہتا میں کیا بیان کروں گا۔ آپ لوگوں کی طلب اور پیاس اندر اندر مقرر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے جتنا آپ محبت سے سنیں گے، غور سے دیکھتے رہیں گے، اتنی ہی آپ کی برکت سے مضمون کی آمد ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کامل ایمان کے ساتھ اٹھیں، اکملکم ایمانا، کامل نہیں اکمل، کامل سے اعلیٰ درجہ ہے، تو آپ اپنے اخلاق کی اصلاح کرائیے۔ ہم سب اپنے اخلاق کی فکر کریں۔ بعض وقت میں ایک خلق اللہ کو پسند آ گیا، ایک عادت کوئی، اور اسی سے جنت مل گئی۔ ایک رنڈی نے، ایک بدکار عورت نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جنگل میں جا رہی تھی، ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس رنڈی بدکار عورت نے اپنا موزہ نکالا، بخاری شریف کی روایت ہے، دوپٹہ نکالا۔ اس سے اندازہ کرو کہ پہلے زمانے میں بدکار عورت بھی دوپٹہ اوڑھتی تھی، آج شریف لڑکیاں بھی دوپٹے کو پھینک چکی ہیں۔ شریف دادیاں اپنے دوپٹے کو سر سے پھینک دیا، اگر بہت زیادہ دینداری دکھائی تو گلے میں لپیٹ لیا، کندھے پر ڈال لیا۔ بالوں کا کھولنا حرام ہے، حرام کام سے آج امت کو کیسے فلاح ملے گی؟ وظیفے پڑھ لو رات بھر دن بھر، وظیفے سے جب تک اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوگا، وظیفہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر میں VCR، ٹیلی ویژن، ننگی فلمیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ مخلوط تعلیم ننگے سر پڑھ رہی ہیں۔ آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر کا عمل ہے یا نہیں؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نابینا صحابی سے پردہ کرایا۔ نابینا صاحب بیویوں، 2 بیویاں بیٹھی تھیں، حضرت میمونہ، ایک حضرت میمونہ، ایک حضرت حفصہ غالباً ہے۔ دونوں بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو اندھے ہیں، فرمایا یہ تو اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو۔ یہ ادب دوستوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بدکار عورت نے اپنا موزہ نکالا، اپنا دوپٹے سے موزے کو جوڑ لگایا، اور کنویں میں جھک کر کے، جنگل کے کنویں میں جھک کر کے اس نے بھگویا، اور بھگو کر نچوڑا، کتے جو مر رہا تھا پیاس سے اس کے منہ میں نچوڑ دیا، اور وہ زندہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اسی عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اخلاق کا درجہ دیکھا آپ نے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو تصوف سیکھ رہے ہیں وہ بھی اخلاقیات کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو خانقاہوں سے جڑے ہیں اخلاقیات کو اہمیت ہی نہیں دیتے، حج و عمرے کے لیے تیار، لیکن کسی مسلمان کو اذیت پہنچ جائے جو بھی نہیں رینگتی کہ لاؤ اس سے معافی تو مانگ لیں، کم سے کم۔ اذیت پہنچانا حرام ہے،
تکلیف دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا.